بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح العقود رسم المفتی کا دوسرا درس آج ہوگا۔ دوسرے درس میں انشاءاللہ علامہ شامی نے جو پہلی بحث کی ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے، شروع کے جو اشعار تھے وہ تو اپنی کتاب کے آغاز کے لیے تھے، یعنی بطور خطبہ، اور اس کے بعد جو پہلی بات علامہ شامی نے پیش کی ہے وہ آپ کے 9ویں شعر میں ہے۔ مزدور کتاب نہیں دکھ رہی ہے۔ جی حضرت، کتاب نہیں دکھ رہی ہے۔ چلیے اب کتاب دکھ رہی ہے۔ چلیے تو یہ دیکھیے 9واں شعر جو ہے، اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذاک فاعلم۔ علامہ شامی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ بے شک جس مسئلے کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، یعنی مسئلہ مرجحہ کی پیروی کرنا واجب ہے، عامل کو بھی مفتی کو بھی۔ جہاں پر چند اقوال ہوں گے وہاں اہل ترجیح کسی نہ کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، تو قول راجح ہی مذہب ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، قول مرجوح کو نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ امام قاسم ابن قتلبغہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول مرجوح تو بمنزلہ عدم ہے، گویا وہ قول ہی نہیں ہے، اس لیے مرجوح پر فتویٰ بالکل نہیں ہوگا، قول راجح پر ہی فتویٰ ہوگا۔ تو علامہ شامی نے اپنے شعر میں فرمایا کہ جان لو کہ واجب ہے اتباع کرنا اس قول کا اتباع کہ جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی، یا پھر یہ کہ وہ مسئلہ جو کہ ظاہر الروایہ سے ثابت ہو اور اس کے خلاف کسی قول کی ترجیح، کسی قول کو اہل ترجیح نے ترجیح نہ دی ہو، ولم یرجحوا خلاف ذاک، یعنی ظاہر الروایہ ہونا معلوم ہے اور اس کے خلاف کسی روایت یا کسی قول کی ترجیح معلوم نہیں ہے، سرے سے ترجیح لوگوں نے دی نہیں، تو کسی قول کا ظاہر الروایہ ہونا یہ خود اعلیٰ درجے کا سبب ترجیح ہے۔ چلیے اس پہ علامہ شامی کہتے ہیں اے ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتی غیرہ ان یتبع القول الذی رجحہ علماء مذہبہ، یعنی واجب ہے اس بندے پر جو خود اپنے لیے عمل کرنا چاہے یا کسی دوسرے کو حکم بتانا چاہے، اس پر واجب ہے کہ ایسے قول کی پیروی کرے جس قول کی ترجیح اس کے مذہب کے علماء نے قائم کی ہو، ترجیح دی ہو، جس قول کو اس کے فقہائے مذہب نے راجح قرار دیا ہو۔ لہذا فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح، لہذا کسی قول مرجوح پر عمل بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی فتویٰ دینا جائز ہے۔ قول مرجوح پر آپ فتویٰ بھی نہیں دے سکتے اور عمل بھی نہیں کر سکتے، الا فی بعض المواضع، مگر بعض مواضع مستثنا ہے، جیسا کہ نظم میں اس کا تذکرہ عنقریب آئے گا۔ ٹھیک ہے، بعض مواضع ہیں اور بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر مرجوح پر بھی فتویٰ ہوتا ہے، جی نادر الروایہ پر بھی فتویٰ ہوتا ہے، اور
بلکہ کبھی کبھی جو ہے نا قول غیر مذہب، یعنی ایسے قول پر بھی فتویٰ ہوتا ہے جو مذہب سے ہی مکمل طور پر خارج ہے، اور کوئی دوسرا مذہب، اور دوسرے مذہب سے مراد ائمہ اربعہ کے جو مذاہب ہیں، یعنی شافعی مذہب ہے یا مالکی یا حنبلی، یہ سب خاص خاص مواقع اور مقامات اور احوال ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا، اور ان کی تفصیلات میں آپ پڑھیں گے کہ 6 تو اسباب ہوتے ہیں، مشقت ہے، دفع حرج ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اور چند اور مقامات، کل 9 اسباب بیان کیے ہیں علامہ شامی نے۔ تو وہ مقامات مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں، اگر وہ سب حالات یا وہ مقامات نہیں ہیں تو پھر کسی قول کا ظاہر الروایہ ہونا یہی کافی ہے ایک مفتی کے لیے کہ اس کی حد میں اپنے آپ کو رکھے اور اس کی حد سے تجاوز نہ کرے، اور عامل تو بدرجہ اولا۔ چلیے، فرماتے وقد نقل الاجماع علی ذالک، اس بات پر فقہائے کرام نے اجماع نقل کیا ہے، یعنی کس بات پہ؟ کہ مرجو پر عمل اور افتاء جائز نہیں ہے، بلکہ راجح کی اتباع واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ، ایک مسئلہ پیش کیا علامہ شامی نے، اور ایک بات پیش کرنے کے بعد بطور دعویٰ، ایک بات پیش کرنے کے بعد علامہ شامی بطور دلیل فقہائے کرام کی عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں دیکھیے گا کہ چونکہ اجماع کہہ دیا انہوں نے، اور لگتا یہ ہے کہ اس اجماع سے مراد اجماع فقہائے حنفیہ نہیں، بلکہ اجماع جمیع ائمہ اربعہ۔ اس لیے دیکھیے دیگر ائمہ کرام کی کتابوں سے بھی عبارت لائیں گے۔ فرماتے ففی الفتاوی الکبریٰ للمحقق ابن حجر المکی، علامہ ابن حجر مکی حیتمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے فتاوی کا مجموعہ فتاوی کبریٰ، اس میں ہے، فرماتے ہیں کہ قال فی زوائد الروضہ، روضہ زوائد الروضہ جو منہاج پر تعلیق ہے، اس میں فرمایا کہ انہ لا یجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر۔ تو علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ زوائد الروضہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہ تو مفتی کے لیے جائز ہے، نہ ہی عامل کے لیے، عمل کرنے والے۔ عامل سے مراد وہ دعا تعویذ کرنے والا مت سمجھیے گا، عامل وہ ہے جو کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہے تاکہ وہ عمل کرے، اور مفتی وہ ہے جس کو خود اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے عمل کے لیے، بلکہ کتابوں کی طرف مراجعت کر رہا ہے تاکہ کوئی دوسرا بندہ ہے جو اس سے مسئلہ جاننا چاہتا ہے، یہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو مفتی جو ہے غیر کو حکم بتاتا ہے، عامل خود حکم کو معلوم کرتا ہے کہ عمل کرے۔ تو نہ ہی مفتی کے لیے نہ ہی عامل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے، 2 قولوں میں سے جس قول پر چاہے، یا 2 وجہوں میں سے جس وجہ کے مطابق چاہے، بغیر نظر و فکر کے ہوئے۔ دیکھیے یہ تو شافعی ہے نا علامہ ابن حجر مکی، تو فقہائے شافعیہ کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کو، کے مذہب کو، ان کے قول کو قول کہتے ہیں، اور ان کے مذہب میں جو دیگر فقہا ہیں، ٹھیک ہے، ان فقہا کے اقوال کو وجہ کہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں، فقہ شافعی کی اصطلاح میں، امام کے قول کو کیا کہیں گے؟ قول۔ اور دیگر فقہائے مجتہدین جو اصول میں امام شافعی کے متبع اور مقلد ہے، لیکن فروع میں، مسائل میں، مذہب میں مقلد نہیں، مجتہد بھی ہیں، تو ان کے اقوال کو وجوہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی مسئلے میں 2 قول ہو یا 2 وجہ ہو، اچھا قول کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ
امام شافعی کے اقوال مصر جانے سے پہلے اور مصر جانے کے بعد ہے نا، بہت سارے اقوال آپ کے بدل گئے. تو مصر میں ورود سے پہلے آپ کے قول کو قول قدیم کہا جاتا ہے، اور مصر جانے کے بعد آپ کے اقوال کو قول جدید کہا جاتا ہے. تو دو قول عموماً ہوتے ہیں بہت سارے مسائل میں امام شافعی کے. تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی اور عامل کے لیے جائز نہیں کہ دو قولوں میں سے کسی قول، جس قول پر چاہے عمل کرے یا فتویٰ دے، یا دو وجہوں میں سے جس وجہ پر چاہے فتویٰ دے یا عمل کرے، یہ جائز نہیں ہے. من غیر نظر، بغیر نظر کیے ہوئے. اسے دیکھنا ہوگا، عامل اور مفتی کو دیکھنا ہوگا کہ جس قول پر میں فتویٰ دینے جا رہا ہوں وہ قول راجح ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ دو قول پا گیا بس جس پہ چاہو فتویٰ ٹھونک دیا جائے، نہیں، دیکھنا ہوگا کہ راجح قول ہو. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، اور یہ جو بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ فرماتے ہیں وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابن الصلاح. علامہ ابن الصلاح یہ بھی خود شافعی ہیں، ان کی کتاب جو ہے بہت مشہور ہے مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث میں. انہوں نے حکایت اجماع کی طرف سبقت کی ہے، یعنی ان سے پہلے محقق ابن حجر مکی سے پہلے حضرت ابن صلاح نے اس سلسلے میں اجماع بیان کیا ہے کہ اس معاملے پہ تو اجماع ہے. فیہما سے مراد مفتی کے لیے بھی اور عامل کے لیے بھی، اور بہت ممکن ہے کہ فیہما سے مراد قولین یا وجہین، کہ نہ تو قولین میں بغیر نظر و فکر کیے ہوئے فتویٰ دینے کی اجازت ہے اور نہ ہی وجہین میں. والباجی من المالکیہ فی المفتی، اور علامہ باجی یہ فقہائے مالکیہ میں سے ہیں. علامہ باجی نے، فقہائے مالکیہ میں سے علامہ باجی نے بھی اجماع نقل کیا ہے مفتی کے بارے میں. جی تو میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے کہ یہ جو فیہما ہے اس کا مرجع مفتی اور عامل ہو، اور یہاں پہ آخر میں کہا کہ والباجی من المالکیہ فی المفتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیہما کی ضمیر اسی کی طرف راجع ہے کہ علامہ ابن صلاح نے اجماع نقل کیا ہے مفتی کے لیے بھی اور عامل کے لیے بھی، اور علامہ باجی مالکی نے اجماع نقل کیا ہے صرف مفتی کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ. علامہ قرافی کا کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ حکم لگائیں یا فتویٰ دے کسی ایسی بات پر جو راجح نہیں ہے، غیر راجح پر. جو غیر راجح ہوگا وہ مرجوع تو ہوا، تو مرجوع پر فتویٰ دینا یا مرجوع کے مطابق حکم لگانا، یہ حکم اور فتویٰ جو ہے نا یہ اس اعتبار سے ہے کہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے اور حکم لگانا یہ قاضی کا کام ہے. مسائل شرعیہ کے مطابق جو ہے عمل کرنا یہ تو ایک عام سے انسان، ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اور اس پر لازم ہے. لیکن دوسرے کو پر حکم لگانا اس کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ صرف مسئلہ شرعیہ بتا دے، حکم شرعیہ بتا دے، نافذ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مفتی کا کام ہے. اور قاضی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نافذ کرے، اس پر حکم کو لاگو کرے. تو اسی لیے کہا گیا کہ مجتہد ہو یا مقلد ہو دونوں کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اگر قاضی ہوں تو حکم لگائیں یا مفتی ہوں تو افتاء کریں، فتویٰ دیں غیر راجح پر، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَىٰ وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا، کیونکہ یہ تو ہوائے نفس کی پیروی ہو گئی ہے نا. نفس جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلنا ہو گیا، اور یہ تو اجماعاً حرام ہے. کون اس کا قائل ہے؟ کوئی اسے جائز نہیں کہتا. اگرچہ مسئلہ شرعیہ ہے لیکن آپ کسی مسئلہ شرعیہ کی اتباع کر رہے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ اخلاص
اور لوجہ اللہ آپ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی مسئلے کی اتباع آپ نے کی ہے محض ہوائے نفس کے لیے، تو اس لیے راجح کو چھوڑنا اور مرجو کی طرف جانا کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے ہوائے نفس کے؟ آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے تو ایک مجتہد نے جس قول کو راجح قرار دیا اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجُزُ عَنِ التَّرْجِيحِ۔ یہ عطف ہے ان المجتہد والمقلد پر۔ امام قرافی کا کلام یہاں سے بیان کیا نا، وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ، تو یہ جو عبارت ہے اسی پر عطف ہے، وَأَنَّ مَحَلَّهُ، یہ عطف ہے اس پر کہ علامہ قرافی کا کلام جو ہے دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مجتہد اور مقلد کے لیے حکم و افتاء مرجو پر جائز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ان محلہ فی المجتہد ما لم تتعارض الادلہ عندہ، کہ اس کا محل یہ ہے مجتہد کے معاملے میں، اس کا محل وہ ہے کہ جہاں پر خود مجتہد کے نزدیک دلائل متعارض نہ ہوں اور وہ خود ترجیح سے عاجز نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے، دلائل متعارض نہیں ہے، مجتہد کے نزدیک دلائل میں کوئی تعارض نہیں ہے، دو قول ہیں ضرور لیکن دونوں اقوال، دونوں قولوں کے دلائل میں کوئی تعارض نہیں، ایک قول کی دلیل بہت واضح ہے اور وہی دلیل سے مبرہن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر اس مجتہد کو جائز نہیں ہے کہ موضوع کے مطابق فتویٰ دے یا عمل کرے، کیونکہ وہاں تو دلائل میں تعارض ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر دلائل میں تعارض بھی ہو اور مجتہد جو ہے ترجیح سے عاجز نہ ہو، ترجیح کر سکتے ہو، تب بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قول کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب وہ ترجیح کر سکتے ہیں تو ترجیح دیں، وہ مجتہد ہے نا، دو قول سامنے آ گئے اور دونوں قول کی پشت پناہی میں دلائل موجود ہیں، ان دلائل میں تعارض ہے اور مجتہد کے پاس اہلیت ہے کہ وہ دلائل میں ترجیح راجح کا عمل کر سکتے ہیں تو کریں۔ اب مرجو پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تو اہلیت ہے، ایسی صورت میں بھی غیر راجح کے مطابق حکم لگانا یا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنَّ لِمُقَلِّدِهِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحْدِ الْقَوْلَيْنِ اجماعاً، اور کلام قرافی یہ بھی بتاتا ہے کہ مجتہد کے مقلد کے لیے ایسے وقت میں، یعنی کیسے وقت میں؟ یعنی جب کہ دلائل کا تعارض ہو، جو منفی قول ہے نا وہ مراد ہے حینئذ سے، حینئذ سے مراد یہ ہے کہ جس کی نفی کی ما لم تتعارض الادلہ عنده، یعنی اگر دلائل میں تعارض نہ ہو تو مرجو پر یا کسی بھی قول پر فتویٰ دے دیں، یہ نہیں، جائز نہیں ہے، لیکن اگر دلائل میں تعارض ہو تو کیا کریں گے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ترجیح سے عجز بھی ہو، اور ترجیح سے عجز کس کا؟ مقلد کا، نہیں مجتہد کا۔ ایک مقلد نے جس مجتہد کی تقلید کی ہوئی ہے، اس مجتہد کے نزدیک یہ جو چند اقوال ہیں ان کے دلائل میں تعارض ہے اور اب جو ہے دلائل میں ترجیح کا عمل نہیں ہو سکتا، عجز ہے، تو ایسے موقع پر خود مجتہد کے لیے جب اجازت ہے تو اس کی تبعیت میں مقلد کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ الحکم بأحد القولین، کہ دو قول میں سے کسی بھی قول پر جو ہے حکم لگا دینا، فتویٰ دے دینا اجماعاً،
اس پر اجماع ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فقہ شافعی کا قول ہو، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ ایسے وقت ہے جب کہ دلائل میں تعارض ہو اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر کریں گے کیا؟ مجبوری ہے نا، عمل کی صورت ہے کیا؟ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جس قول پر بھی عمل کریں مذہب پر عمل ہو گیا۔ چلیے، لیکن اس سلسلے میں فقہ حنفی میں مزید تفصیلات ملیں گی۔ چلیے فرماتے ہیں وقال الامام المحقق العلامہ قاسم ابن قطلوبغہ فی اول کتابہ تصحیح القدوری انی رأیت من عامل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ عنہم بالتشہی حتی سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الہوا حرام والمرجوح فی مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع۔ دیکھیے فرماتے کہ علامہ قاسم ابن قطلوبغہ یہ بہت بڑے محقق ہیں فقہ حنفی کے، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، یہ مکثرین مصنفین حنفیہ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تصحیح القدوری، ٹھیک ہے؟ تو تصحیح القدوری میں انہوں نے جہاں پر اصول افتاء کے تعلق سے بات کی ہے، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو ہمارے ائمہ کرام کے مذہب کے معاملے میں تشہی پر عمل کرتے ہیں، تشہی پر عمل کرتے ہیں، یعنی جس قول کو چاہا عمل میں لے لیا۔ مختلف اقوال ہیں، جس پر چاہا عمل کیا، چند اقوال ہیں جس قول کو چاہا اختیار کر لیا، تشہی کے مطابق عمل کیا۔ میں نے دیکھا ہے چند لوگوں کو کہ بجائے اس کے کہ راجح قول کی طرف جائیں، وہ سارے اقوال کو ایک آپشن سمجھتے ہیں اور تشہی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ جس پہ چاہا آج عمل کر لیا، جس پہ چاہا کل عمل کر لیا۔ تو یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے سنا بعض قضات کی زبان سے، یعنی بعض قاضی نے یہ کہا کہ حل ثم حجر، کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ یعنی جب وہ سارے کے سارے اقوال ائمہ حنفیہ ہی کے ہیں تو کسی بھی قول پر عمل کر لیا جائے، کیا حرج ہے؟ تو علامہ قاسم ابن قطلوبغہ فرماتے ہیں کہ نعم، ہاں حرج ہے، اس میں یہاں منع ہے، رکاوٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتباع الہوا حرام، اصل بات یہ ہے کہ یہ اتباع الہوا ہے۔ چند اقوال آئے آپ کے سامنے اور آپ جس پر بھی چاہیں عمل کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ترجیح ایک کو دے رہے ہیں اور کوئی مرجح ہے ہی نہیں، تو اپنی ہوائے نفس کو مرجح بنایا آپ نے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اتباع ہوا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اتباع ہوا حرام ہے۔ اور فرمایا مرجوح راجح کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، بے منزلۃ العدم، مرجوح قول کو بالکل اعتبار کا درجہ نہیں دیا جائے گا، وہ کوئی قول ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، متقابلات میں بغیر مرجح کے ترجیح دینا منع ہے۔ یہ ہے اصل ہماری فقہ حنفی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، توقف کرنا ہے، جب چند اقوال آ گئے اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے اور وہ قول ظاہر الروایہ بھی نہیں ہے، تو پھر کریں گے کیا؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مرجح چاہیے، اور مرجح کون کون صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں مرجح بن سکتی ہیں، اس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بغیر مرجح کے متقابلات میں ترجیح دینا یہ منع ہے۔ متقابلات سے مراد وہ چند اقوال یا چند روایتیں جن کے دلائل میں تعارض ہو۔ اگر ایک ہی قول ہے، دوسرا کوئی قول ہی نہیں ہے، تو وہی متعین ہے نا مذہب کے طور پہ، اور چند اقوال ہیں جن میں سے ایک قول کو ترجیح دے دی گئی تو وہ بھی متعین ہو گیا، یا پھر چند اقوال ہیں ایک کو دلیل سے مبرہن کر دیا وہ بھی متعین ہو گیا کہ راجح ہے، یا چند اقوال ہیں سارے اقوال کے دلائل بیان کیے ہے نا، اور ایک دلیل کو ترجیح دے دی، وہ دلیل مضبوط ہے تب بھی راجح ہے۔ لیکن
جتنے بھی اقوال ہیں سب کے پیچھے جو ہے نا دلائل موجود ہیں، ان دلائل میں بھی تعارض ہے اور ترجیح کی صورت بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہی تو متقابلات ہیں کہ جن کے دلائل آپس میں معارض ہوں، متعارض ہوں، ان میں کوئی ترجیح نہ مل سکے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم ترجیح دیں. ترجیح بغیر مرجح کے ممنوع ہے. چلیے اس میں دوسرے نسخے میں ایک اور نسخہ ہم نے دکھایا تھا آپ کو، یہ ہے یا تعلیقات ہیں، حسب ضرورت یہاں سے تعلیقات آپ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا زوائد الروضہ کے بارے میں فرمایا انہوں نے. یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں؟ جی حضرت. جی اب آپ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی اسکرین. ہاں کنیکشن ختم ہو گیا تھا. چلیے تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک جو دوسرے نسخے میں کچھ تفصیلات ہیں اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. کتاب کا شعر ختم ہو گیا، کتاب نظر نہیں آ رہی. اب کتاب نظر آ رہی ہے؟ جی 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 یہ دیکھیے گا یہاں اس کا مفہوم بتایا، ما لم تتعارض الادلہ عنده ويعجز عن الترجیح، اور یہ بھی کہ وان لمقلده حينئذ الحكم باحد القولين اجماعا. اور حينئذ سے کیا مراد ہے؟ جو میں نے بتایا کہ جب مقلد، کیونکہ یعنی مجتہد جب ترجیح سے عاجز ہو، ورنہ مقلد کو ترجیح سے کیا تعلق کہ وہ خود ترجیح دے، وہ تو مقلد ہے. چلیے آگے فرماتے ہیں وقال فی کتاب الاصول للیعمری، وقال فی کتاب الاصول للیعمری، یہ علامہ یعمری کی جو کتاب ہے کتاب الاصول والاقضیہ، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، دیکھ لیجئے.
یہ مالکی ہیں فی کتاب الاصول. اس کا پورا نام کیا ہے؟ تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیتی و مناہج الاحکام. اس کو التبصرہ فی ادب القضاء بھی کہتے ہیں. امام یعمری مالکی کی یہ کتاب ہے. انہوں نے اس میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ امام یعمری کی کتاب الاصول میں ہے کہ من لم یطلع علی المشہور من الروایتین او القولین فلیس له التشہی والحکم ما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح. فرماتے ہیں کہ دو روایتوں یا دو قول میں سے جب تک قول مشہور یا روایت مشہورہ پر اطلاع نہ ہو جائے اور معلوم نہ ہو جائے کہ کون سی روایت مشہورہ ہے، کون سا قول قول مشہور ہے، تب تک حق نہیں ہے کہ تشہی کو عمل میں لائے. تشہی سے مراد کہ خواہش نفس بیچ میں لائے، اپنا انتخاب، اپنی پسند کو دخل دے. والحکم ما شاء منہما، اور حکم لگائے ان دونوں میں سے جس پر چاہے، بغیر ترجیح میں نظر کیے ہوئے. اس کی اجازت نہیں ہے، ترجیح پہ نظر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو فقہ حنفی میں معلوم ہے، دھیرے دھیرے آپ سیکھتے جائیں گے کہ کسی قول کا ظاہر الروایہ میں ہونا یہ خود سب سے بڑی وجہ ہے ترجیح کی. ٹھیک ہے؟ اس میں نہیں ہے، اگر شروع میں ہے تو پھر جو ہے فتاویٰ کے مقابلے میں شروع کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. شروع میں بھی ذکر نہیں ہے، پھر خطبہ فتاویٰ میں ذکر ہے تو پھر اس کو مانا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اسباب ہیں اسباب ترجیح کے طور پر. تو جب چند اقوال یا چند روایتیں مل جائیں اور ترجیح معلوم نہ ہو تو پھر جو ہے نا یہ حق نہیں ہے کہ جس پہ چاہے حکم لگائے اور جس کے بارے میں دل چاہے کہ اسے اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. فرماتے وقال الامام ابو عمرو فی آداب المفتی. امام ابو عمرو یہ بھی علامہ ابن الصلاح ہی ہیں، فرماتے ہیں اپنی کتاب آداب المفتی میں کہ اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواہ او عملہ موافقا لقول او وجہ فی المسئلہ ویعمل بما شاء من الاقوال والوجوہ من غیر نظر فی الترجیح فقد جہل وخرق الاجماع. دیکھ لیجئے کتنا سخت حکم لگا رہے ہیں. فرمانے کی جان لو کہ جو اس بات پر اکتفا کرے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل کسی بھی قول کے موافق ہو جائے یا مسئلے میں کوئی بھی وجہ موجود ہو اور کسی بھی وجہ کے موافق ہو جائے، اور اقوال و وجوہ میں سے جس قول یا جس وجہ کے مطابق بھی چاہے وہ عمل کر لے جائے اور اسی پر اکتفا کرے بغیر ترجیح پر نظر کیے ہوئے، تو ایسا بندہ جاہل ہے، اس نے جہالت کا عمل کیا ہے، وہ جہالت کا شکار ہو گیا اور اس نے اجماع کو توڑ دیا، خرق اجماع کیا ہے. دیکھیے آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ مذہب میں چند اقوال ہیں، چاہے امام کے چند اقوال ہوں چاہے ان کے مذہب کے مزید جو دیگر فقہا ہیں، چاہے وہ مجتہدین فی المذہب ہوں یا مجتہدین فی المسائل ہوں یا اہل ترجیح ہوں. ٹھیک ہے؟ ان کے بہت سارے اقوال ہیں اور بس یہ بندہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی فقیہ کے قول کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے اور یہی کافی ہمارے لیے. یہ کافی نہیں ہے. جہاں پہ چند اقوال ہوں وہاں پر قول راجح کی تلاش ضروری ہے اور قول راجح پر عمل کرنا ہے. کیونکہ جو بندہ یہ سوچے کہ بھائی ہمارا عمل یا ہمارا فتویٰ کسی نہ کسی قول کے مطابق ہو، بالکل نیا قول نہ ہو، تو ہماری تقلید سلامت رہ گئی. غلط بات ہے یہ، کیونکہ قول راجح کے مقابلے میں قول مرجوح قول تو ہے، لیکن پہلے بتا چکے ہیں کہ بمنزلہ عدم ہے، وہ گویا کہ قول ہی نہیں ہے وہ. تو یہ جہالت اور خرق اجماع ہے.
فرماتے وحق الباجی انہ وقعت له واقعۃ فافتوا فيها بما يضره فلما سألهم قالوا ما علمنا انها لك فافتوا بالروایت الاخرى التي توافق قصده. دیکھیے یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو سامنے والے کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں کہ کس طبیعت کا بندہ ہے اسی کے مزاج کے مطابق فتویٰ دیں. علامہ باجی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خود ان کا اپنا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مسئلہ ہوا تو لوگوں نے اس مسئلے میں وہ فتویٰ دیا جو ان کے خلاف گیا، بما یضرہ، جو ان کے لیے ضرر رسا تھا، ان کا نقصان ہوا. فلما سألہم، تو جب انہوں نے ان فتویٰ دینے والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا اس سے تو میرا نقصان ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ما علمنا انا لک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور پھر جھٹ انہوں نے دوسری روایت کے مطابق فتویٰ دیا جو ان کے قصد اور ان کے مطلب کے موافق تھا. یہ بات غلط ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ علامہ باجی خود فرماتے ہیں وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ایسے مسلمانوں کا کہ جن کا اعتداد اور اعتبار اجماع میں ہوتا ہے، ایسے معتدب علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہ لا یجوز، کہ یہ طریقہ فتویٰ دینے کا جائز نہیں ہے کہ جناب ایک بار فتویٰ دیا آپ نے اور سامنے جب بندہ آ گیا اور وہ امیر شریف اور وزیر کا بیٹا تھا یا سلطان کے گھر کا تھا، تو آپ نے کہا نہیں 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 یہ فتویٰ میں نے منسوخ کیا اور دوسری روایت کے مطابق فتویٰ دے دیا جس سے اس کا کام چل گیا. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے فقہا کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب فتویٰ دے دیا تو پھر کسی صورت وہ فتویٰ بدلتا نہیں ہے. پہلے ہی مرحلے میں ہر جہت پہ غور کر لیا گیا اور فتویٰ دینے کے سارے تقاضے پورے کر لیے گئے. پھر یہ تھوڑی کہ اس کے بعد چہرہ دیکھ دیکھ کر کے اور دیگر چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے فتویٰ بدلا جائے. یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا خلاف بین المسلمین ممن یعتد بہ فی الاجماع. دیکھیے اجماع میں کس کا اختلاف معتبر ہے؟ ایسا نہیں کہ ہر بندے کا اختلاف معتبر ہے نا. اہل علم، اہل نظر، اہل بصیرت کا اختلاف معتبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ محققین اور مجتہدین نے جس بات پر اجماع کیا اور اسی زمانے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جسے کچھ سمجھ نہیں، وہ ان کے لیول کا نہیں، وہ اختلاف کرے تو اجماع میں کوئی خرابی نہیں پیش، تب بھی اجماع اجماع ہی رہے گا. فرماتے قال فی اصول الاقضیہ، یہی کتاب علامہ یعمری کی، اس میں ہے، فرماتے ولا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به. ابھی جو اوپر بات کہی ہے نا کہ تشہی کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ جو چاہیں اختیار کر لیں، راجے کو اختیار کر لیا، مرجو کو اختیار کر لیا، نہیں، راجے تک اپنے کو آپ کو روکنا ضروری ہے، اتباع ضروری ہے راجے کی. اس معاملے میں مفتی اور حاکم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مفتی کو فتویٰ بھی قول راجے پر دینا ہے اور قاضی کو فیصلہ بھی قول راجے کے مطابق کرنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قاضی جب کسی ایسے حکم کے مطابق فیصلہ کر دے، ایسے مسئلے کے مطابق فیصلہ کر دے جو مسئلہ مذہب سے مکمل خارج ہے، تو وہ قضا نافذ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس معاملے میں مفتی اور قاضی میں کوئی فرق نہیں ہے، پر فرق اگر ہے تو یہ کہ مفتی مخبر ہوتا ہے، قاضی ملزم ہوتا ہے. مفتی کیا ہوتا ہے؟ حکم کو بتاتا ہے، اس کے آگے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، حکم بتا دیا عہدہ برآ ہو گیا. لیکن قاضی کیا کرتا ہے؟ اس کو نافذ کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ مسئلہ ہے اس کے اوپر دباؤ بنا کر کے اس پر نافذ کرتا ہے، اس پر لازم کرتا ہے. ثم نقل بعدہ، پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ. رہا یہ کہ مرجوح قول کے مطابق فتویٰ دینا یا قضا کرنا، فیصلہ دینا، یہ تو اجماع کے خلاف ہے. فرماتے ہیں قریب آئے گا کہ اذا لم سیاتی ما اذا لم یوجد ترجیح لاحد القولین،
کہ جب دو قول موجود ہوں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی گئی ہو اور ترجیح پائی نہ جاتی ہو تو کیا کریں گے، اس کا بیان آگے آتا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے جو اشعار میں یہ کہا عن اہل ہی، میں نے اپنی نظم میں ترجیح ہو عن اہل ہی، یہ کہا نا ترجیح ہو عن اہل ہی، اہل ہی سے مراد اہل ترجیح، ٹھیک ہے۔ فرماتے وقولی عن اہل ہی اے اہل ترجیح، جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو اس کی اتباع لازم ہے۔ کہتے ہیں اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کانا، اس سے اشارہ ہے کہ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کانا، کہ جس بھی عالم کی ترجیح مل جائے اس پر اکتفا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اہل ترجیح کہہ کر کے یہ کہہ دیا ہے اور اشارہ دے دیا ہے کہ ہر بندے کی ترجیح کو درجہ اعتبار نہیں دیا جائے گا، اہل ترجیح جسے ترجیح دیں گے اسی کو راجح مانیں گے۔ لا یکتفا بترجیح ای عالم کانا، جس کسی عالم کی ترجیح مل جائے، ہاں جو کوئی عالم ترجیح دے دے اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ علامہ کمال پاشا نے اپنے رسالے میں لکھا ہے، کہتے ہیں فقط قال العلامہ شمس الدین محمد ابن سلیمان الشہیر بابن کمال پاشا فی بعض رسائلہ، ایک رسالے میں فرماتے ہیں کہ لا بد للمفتی المقلد ان یعلم حال من یفتی بقولہ، فرما رہے کہ مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ جس کے قول کے مطابق فتویٰ دینے جا رہے ہیں اس کے حال کا اسے علم ہو۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد یا اور دیگر اقوال، جس کسی مجتہد کے قول پر فتویٰ آپ دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا مفتی مقلد کو چاہیے کہ جس کے قول پر فتویٰ دینے جا رہے ہیں ان کے حالات کا علم ہو۔ تو یہ جو کہا حالات کا علم ہو، تو حالات کا علم سے مراد کیا، کہ ان کا نام نسب اور کس علاقے کے کیا پتہ، کیا ایڈریس ہے، یہ سب پتہ ہو؟ نہیں، ان کی ثقاہت، ان کی دیانت، ان کی علمی امانت، ٹھیک ہے، ان کی قوت فیصلہ، ان کی فقہی بصیرت، ان کا درجہ اعتبار کس درجے کے ہیں، وہ یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ولا نعنی بذالک معرفتہ باسمہ ونسبہ ونسبتہ الی بلد من البلاد، ہماری مراد ان کی معرفت سے یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کی معرفت، ان کے نسب کی کہ کس نسب سے ہیں وہ اور کس شہر سے ان کا تعلق ہے، اذ لا یسمن ذالک ولا یغنی، کیونکہ اس سے کچھ کام نہیں چلنے والا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا کہ فلاں فقیہ کہاں کے تھے، ایک فقیہ مکے کے ہیں، دوسرے فقیہ مدینہ منورہ کے، تیسرے مصر کے، چوتھے کوفہ کے ہیں، کہیں کے بھی ہوں، ہند کے، سندھ کے، کہیں کے بھی ہوں، ان کا درجہ کیا ہے اس پر اعتبار ہے۔ کسی فقیہ کا مکی ہونا یا مدنی ہونا یہ ان کو ہاں اس میں درجہ نہیں بڑھا دیتا کہ جو ہے نا جناب ان کا درجہ اجتہاد بلند ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا وہ عرب کے نہیں تھے بلکہ عجم کے تھے، کوفہ کے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے سب سے بڑے مجتہد مانے جاتے ہیں ائمہ کرام میں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کے قول کے مطابق فتویٰ دینا اس کے حالات معلوم ہو، اس حالات معلوم ہونے سے مراد نام، نسب اور شہریت وغیرہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بل معرفتہ فی الروایتی ودرجتہ فی الدرایتی، بلکہ روایت میں ان کی معرفت اور درایت میں ان کا مقام یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس درجے کے راوی ہیں، راوی ہیں تو عادل ہے، تام الضبط ہیں کہ نہیں ہے، ثقہ راوی ہیں کہ نہیں ہے، اور درایت میں
تفقہ میں کیا مقام ان کا ہے، اجتہاد میں کیا مقام ہے ان کا، یہ معلوم ہونا. وطبقتہ من طبقات الفقہ، اور فقہا کے طبقات فقہا میں سے کون سا طبقہ ان کا ہے. لیکون علی بصیرۃ وافیۃ فی التمییز بین القائلین المتخالفین وقدرۃ کافیۃ فی الترجیح بین القولین المتعارضین. تو معلوم ہونا چاہیے مفتی کو کہ جس کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں روایت میں کیا مقام ہے، درایت میں کیا مقام ہے، طبقات فقہا میں کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ انہیں بصیرت حاصل رہے. کیسی بصیرت؟ بصیرت وافیہ، ایسی بصیرت جو ان کے لیے وافی اور کافی ہو. کس معاملے میں؟ ایسے قائلین جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گئے ہوں، ان کے درمیان تمیز میں. یہ تمیز، یہ سارے اقوال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور قائلین ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو ان میں تمیز دینے کے لیے کہ کون قائل جو ہے وہ ہے کہ جس کا مقام فقہی بصیرت میں اور اجتہاد میں بلند ہے کہ ان کے قول کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اتنی بصیرت ہوگی تب نہ ہم ان کے قول کی طرف جائیں گے. اسی طرح سے مقصد یہ بھی ہے، ان سب معرفت اور جانکاری کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے یعنی مفتی کو قدرت کافیہ حاصل ہو جائے، قدرت استطاعت حاصل ہو جائے کہ دو متعارض قول میں ترجیح دے سکیں، دو متعارض قول میں ترجیح دے سکیں. تو یہ جیسے کہ ہم نے جمع پڑھا، اس کو تثنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ تثنیہ ہی کے طور پہ متعین ہے کہ دو متخالف قائلین اور دو متعارض قولین کے درمیان تمیز اور ترجیح کے لیے قدرت کافیہ بصیرت وافیہ حاصل ہو جائے. ایسی معلومات مفتی کو حاصل ہونے چاہیے قائلین کے متعلق، قائل کے متعلق کہ جس کے قول پر وہ فتویٰ دینے جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے کہ اصحاب ترجیح کا قول ہو اور اس کے بعد اصحاب تمیز کا درجہ بعد میں ہے تو اصحاب تمیز کی ترجیح کا وہ مقام نہیں ہوگا جو کہ اصحاب ترجیح کی ترجیح کا مقام ہوگا. تو اس لیے جو اصحاب ترجیح نے جس قول کو اختیار کیا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ثقاہت کس درجے کی ہے، ان کی روایت و درایت کس درجے کی ہے. چلیے یہیں پر درس آج روکتے ہیں اور کل انشاءاللہ طبقات الفقہا.